نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے اور جس کے کرم اور فضل سے ماہ مقدس جو ہم کو نصیب ہوا اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی توفیق سے ہی ہم نے روزے رکھنے کی سعادت حاصل کی اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے جس قدر بھی ہمیں توفیقات سے نوازا، ہم نے اس کی عبادات، اس کے حکموں کو بجا لائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی تمام تر کوششوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ حاضرین محترم، عید الفطر یہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے جس کے اندر یہ عید صرف مسلمانوں کو عطا نہیں کی گئی، بلکہ جب سے انسان کو تخلیق کیا گیا ہے، جب سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے، تب سے ہی عید کا تصور بھی چلا رہا ہے۔ اصل کے اندر جو عید کا معنی ہے وہ خوشی ہے۔ خوشی صرف آج سے نہیں ہے، بلکہ عید حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے ہی عید چلی آ رہی ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے کہ مولا میری خطا سے درگزر فرما لے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ توبہ قبول ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے عید منائی، اللہ رب العزت کا شکر منایا اور خوشی کا اظہار کیا، لہٰذا عید کا آغاز وہاں سے ہو گیا۔ تو سب سے پہلی جو عید تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام نے منائی، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ کے اندر جب اللہ رب العزت نے آپ کو کشتی کے اندر آپ کو بٹھایا اور حضرت نوح علیہ السلام کو اس سے بچایا اور طوفان کے اندر آپ کی کشتی کو بہا دیا، تو اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی تھی۔ اس موقع پر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر شکر بجا لایا اور اس کو بھی عید کے طور پر منایا، خوشی کے طور پر منایا۔ حاضرین محترم، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا زمانہ مبارکہ آیا اور آپ کے زمانہ کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو نمرود کے قہر سے اور اس نے جو آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تھا، اس سے اللہ رب العزت نے آگ سے آپ کو آزادی عطا فرمائی اور آپ آگ کے اندر گئے اور آگ گلزار بن گئی۔ تو اس موقع پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اس کا شکر ادا کیا، اور آپ کی قوم جب وہ دن پلٹ کر آتا تھا اس دن کو عید کے طور پر منایا کرتی تھی۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عید تب بنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آگ سے آزادی عطا فرمائی تھی، آگ کو گلزار بنایا تھا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کو جب بادشاہت ملی، کنویں سے اٹھا کر آپ کو اللہ رب العزت نے تخت عطا فرمایا،
تو آپ کی قوم اس دن کو عید کے طور پر منایا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام، آپ جب مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے تو مچھلی کے پیٹ سے جب باہر تشریف لائے تو آپ کی قوم ہر سال اسی دن کو عید کے طور پر منایا کرتی تھی۔ لہٰذا یہ عید صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا نہیں کی گئی، بلکہ ہر زمانوں کے اندر اس کا تصور رہا ہے اور لوگ عید مناتے رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر جو ہے وہ ادا کرتے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم میری نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو۔ جب میں تم پر نعمت عطا فرماتا ہوں تو ان نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، اور فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب کوئی شخص شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے کہ میں اس کو اور بھی زیادہ عطا فرمایا کرتا ہوں، اور زیادہ عطا فرمایا کرتا ہوں۔ لہٰذا ہر قوم کے اندر ہر نبی اپنی اپنی قوم کے اندر جب موجود تھے اور اس کے بعد تک اس عید کو منایا جاتا رہا، لہٰذا ان کی عیدوں کا طریقہ الگ تھا، ثقافت الگ تھی، رواج الگ تھا، مگر مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی صورت کے اندر دو عیدیں عطا فرما دی۔ حاضرین محترم، عیسائی لوگ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس دن کو عید کے طور پر منایا کرتے ہیں، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو یکم ہجری ہجرت کا پہلا سال تھا۔ آقا کریم علیہ السلام جب تشریف لائے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مدینہ المنورہ کے اندر تشریف لائے تو وہاں پر جو لوگ تھے وہ 2 دن سال کے اندر خوشی کے طور پر منایا کرتے تھے۔ اب ان 2 دنوں کو مناتے کیسے تھے؟ اس کے اندر کھیل کود کرتے تھے، ناچ گانا ہوتا تھا، شرابیں چلتی تھیں، اور اس طرح کے معاملات ان کے اندر ہوتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے دریافت کیا، پوچھا، کہا کہ یہ تم 2 دن عید مناتے ہو، خوشی کا اظہار کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ہم عید کا اظہار، خوشی کا اظہار اس وجہ سے کرتے ہیں، یہ ہماری ایک صدیوں سے رسم چلی آ رہی ہے، لہٰذا ہم اس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، لہٰذا سال کے اندر 2 دن ہم خوب ناچ گانا کرتے ہیں اور عیاشی کیا کرتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ مسلمانوں، تمہیں اللہ رب العزت نے بہت متبرک اور محترم عیدیں عطا فرمائی ہیں جن کا نام عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ مبارک دن یوم سعید ہمیں عطا فرمایا۔ یقیناً یہ اس کے شکریہ کا دن ہے اور اس کی بارگاہ کے اندر عجز و انکساری پیش کرنے کا دن ہے اور اس کی رحمتوں کے تذکرے کرنے کا دن ہے کہ آج اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی سعادتیں بھی عطا فرمائیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یوم سعید عید المبارک بھی دیکھنا ہمیں مقدر فرمایا۔ حاضرین محترم، تو عید الفطر مسلمانوں کو آقا کریم علیہ السلام نے جب حکم دیا تو یکم ہجری سے مسلمان عید منانا شروع ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ 2 عیدیں عطا فرمائیں۔ تو عید کا مطلب کیا ہے؟ عید کا فلسفہ کیا ہے؟ عید کا فلسفہ یہ ہے کہ جس طرح آپ سنتوں پر عمل کرتے ہیں، آپ اچھا لباس پہنتے ہیں، خوبصورت زیب و زینت کے ساتھ اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، اپنے ظاہری لباس کو سنوارتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے باطنی لباس کو بھی سنواریں۔ عید کا جو اصل فلسفہ ہے وہ یہ ہے، یعنی اچھا لباس پہننا اور آقا کریم علیہ السلام کی بتائی ہوئی سنتوں پر عمل کرنا، اسی طرح اپنے اندر جو آپ کا دل ہے، اگر خدا نہ خواستہ آپ کے دلوں کے اندر حسد ہے، کسی کے خلاف نفرت ہے، کسی کے خلاف عداوت ہے، کسی کے خلاف کدورت ہے، بغض کینہ ہے، تو آج عید کے دن ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں گے تو اللہ رب العزت کی توفیق سے اپنے دلوں کو صاف کر کے اٹھیں گے۔
اور کسی کے خلاف بھی ہمارے دلوں کے اندر کینہ نہیں ہوگا، بغض و نفرت نہیں ہوگی۔ لہٰذا آج کا دن خوشیاں بانٹنے کا دن ہے، محبتوں کے اظہار کا دن ہے، اور رب کی نعمتوں کے چرچے کا دن ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان آپس کے اندر معانقہ کرتے ہیں یا مصافحہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے اندر 70 رحمتوں کو تقسیم فرمایا کرتا ہے، 70 رحمتوں کو تقسیم فرماتا ہے، اور 69 رحمتیں اس کو ملتی ہیں جو سلام کے اندر پہل کیا کرتا ہے، اور ایک رحمت کا حصہ اس کو ملا کرتا ہے جس کو وہ شخص ملتا ہے اور پہل کرتا ہے۔ عزیز محترم، لہٰذا عید کے موقع پر جو کوئی ساتھی اگر خدا نخواستہ آپ سے ناراض ہو چکے ہیں، آپ سے کٹ چکے ہیں، لہٰذا اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ نہ مجھے نہ تجھے میری خبر جائے گی، عید اب کے بھی دبے پاؤں گزر جائے گی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ آج کے دن اگر کوئی آپ سے کٹ گئے ہیں، اگر کوئی رشتہ دار آپ سے دور ہو گئے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو قطع تعلقی کرتا ہے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، لہٰذا فرمایا جو تم سے کٹ جائے تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دیا کرو۔ عزیز محترم، آج کا دن ہم یہ عہد کریں، اگر کوئی ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست احباب ہم سے کٹ چکے ہیں، لہٰذا آج کے دن ہم نے تمام تر نفرتوں کو ایک طرف رکھ کر، تمام تر بغض و کینہ کو ایک طرف رکھ کر، آج ہم نے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ان کو بھی منانا ہے اور ان کو بھی گلے لگانا ہے۔ آج کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے اور یہ درس دیتا ہے۔ اور دوسری بات، اس موقع پر، خوشیوں کے موقع پر غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو ضرور یاد رکھا کر، ان کی خدمت، ان کی حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں، کیونکہ اسلام نے یہ عید اس وجہ سے عطا فرمائی۔ ایک تو عید کا مقصد یہ ہے کہ عید کے ساتھ اجتماعیت کا اظہار ہو، مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، جب اکٹھے ہو کر اللہ رب العزت کے حضور اپنی جبین نیاز جھکاتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس ادا پر اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا ہوتا ہے اور مسکراتا ہے، اور اس کا اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ عزیز محترم اپنے اس اجتماعیت کے اظہار کو لوگوں کے سامنے بھی زندہ کریں۔ اور جب آپ نماز کے اندر تشریف لاتے ہیں تو کہیں ایسا حکم نہیں ہے کہ امیر ایک طرف ہو جائیں اور غریب ایک طرف ہو جائیں، چھوٹے لوگ ایک طرف ہو جائیں، بڑے لوگ ایک طرف ہو جائیں، مگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو حاضرین محترم، یہ عید کا موقع اور اسلام بالخصوص ایک مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے۔ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، برابری کا درس دیتا ہے، اور اسلام صرف یہ فرماتا ہے کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تقویٰ کا جو معیار ہے وہ اصل معیار ہے۔ تمہیں سے فضیلت والا وہ شخص ہے جو سب سے بڑا متقی شخص ہوگا۔ عزیز محترم، تو اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مساوات کو قائم کرو، برابری کو قائم کرو، لوگوں کے درمیان بھائی چارہ کو قائم کرو، محبتوں کو قائم کرو، اور جو تمہارے ساتھ کٹ گئے ہیں ان کو بھی قریب لانے کی کوشش کرو، اور اسی طرح غریبوں کا خیال رکھا جائے۔ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو اتار چڑھاؤ ہے وہ کہیں برابر ہو جائے۔ دیکھیے عید الاضحیٰ کا جب موقع آتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ گوشت کے 3 حصے کرو، پہلا حصہ خود رکھو، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کو دو، اور تیسرا حصہ فرمایا کہ اپنے غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، ناداروں کو دو۔ اور جب عید الفطر کا موقع آیا تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ صدقہ فطر کو واجب کر دیا جائے۔ تو فطرانہ واجب کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے تاکہ غریب کی مدد کی جا سکے، غریب تک رزق پہنچایا جا سکے، اور غریب کو بھی اس مقابلے کے اندر شانہ بشانہ کھڑا کیا جا سکے۔ عزیز محترم، عید کا موقع ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لا رہے ہیں، اور مسجد لوگوں کے ہجوم کے ساتھ بھری ہوئی ہے،
جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خود نماز پڑھانے والے ہوں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس انداز کے ساتھ مجمع ہوگا اور لوگوں کا جمع غفیر ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، راستہ کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کا نام عقبہ بن بشیر ہے، یتیم بچہ ہے، راستہ کے اندر کھڑے ہو کر رو رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام آپ وہاں سے گزرتے ہیں، اس بچے سے پوچھتے ہیں، بچے آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آج کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، آج میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرا جو والد تھا وہ فلاں غزوے کے اندر، غزوہ احد کے اندر شہید ہو گیا تھا، لہٰذا آج میں رو اس وجہ سے رہا ہوں، آج میرا بھی والد ہوتا، آج تمام بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، لہٰذا آج میرا بھی والد ہوتا اور میں بھی اچھے کپڑے پہنتا، زیب و زینت کے ساتھ، آج میں بھی اپنے والد کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جا رہا ہوتا۔ اب کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اس بچے کو ساتھ لیا۔ اب عیدگاہ کے اندر لوگوں کا جمع غفیر ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کا انتظار ہو رہا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس یتیم بچے کو پکڑتے ہیں اور گھر لے جاتے ہیں۔ گھر لے جا کر آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو لباس دیا جائے، اس کو اچھا لباس دیا جاتا ہے، جس طرح حسنین کریمین نے لباس پہنا ہوتا ہے اسی طرح اس کو بھی لباس دیا جاتا ہے، اور اس کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کو غسل کروایا جاتا ہے، نہلا دھلا کر صاف ستھرا بنا کر اس کو کھانا کھلا کر اب کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کی دل جوئی کے لیے فرماتے ہیں کہ عقبہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو، ادھر میری طرف توجہ کریں، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ آج کے بعد فاطمہ تیری بہن لگے اور عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری بہن لگے اور عائشہ تیری ماں لگے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا بابا لگوں؟ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے؟ حاضرین محترم، وہ بچہ وارفتگی کے ساتھ، شیفتگی کے ساتھ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، اگر یہ رشتے مل جائیں تو کائنات کے اندر مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، اگر یہ مقدس رشتے مجھے مل جائیں۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، عید کا دن ہے، آقا کریم علیہ السلام ایک ہاتھ سے اس یتیم بچے کو پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ کے اندر حسنین کریمین کو پکڑا ہوا ہے اور عیدگاہ کی طرف چل کر آ رہے۔ زمانہ حیران ہے، زمانہ پریشان ہے کہ آج یتیم کو آقا کریم علیہ السلام اتنی شان عطا فرما رہے ہیں، اور یتیم حضور کے ہاتھوں کے ساتھ لگ کر جا رہا ہے، اور یقیناً زبان حال سے یہی کہہ رہا ہے، تھا تو یتیم مگر یتیمی کا مزہ آ گیا ہے، یتیمی کا لطف آ گیا ہے کہ آج حضور کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہوں اور حضور کے ہاتھوں کو پکڑ کر میں عیدگاہ کی طرف جا رہا ہوں۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 5 منٹ رہے۔ تو اس موقع پر غریبوں کا خیال کریں اور ناداروں کی مدد کریں، لہٰذا اپنے دلوں کو فراخ کریں، جو رشتہ دار آپ سے کٹ گئے ہیں اس عید کے موقع پر انہیں بھی منائیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو قطع تعلقی کرتا ہے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، لہٰذا فرمایا کہ صلہ رحمی کرو اور لوگوں کے قریب جاؤ، لہٰذا لوگ جو تم سے کٹ جائیں ان کو بھی قریب لانے کی کوشش کرو، جو ظلم کریں ان کو بھی معاف کر دیا کرو۔ تو حاضرین محترم، یہ عید کا پیغام ہے، اور عید کے موقع پر اسی طرح ایک اور بات، جیسے رمضان المبارک کے اندر ہمارے ساتھ یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اگر بند کمرے کے اندر بھی بیٹھے ہوتے ہیں پھر بھی ہم سب کچھ کھانے کا موجود ہے، پینے کا موجود ہے، مطعومات موجود ہیں، مشروبات موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، مگر ہم قریب نہیں جاتے، بچے رہتے ہیں، رکے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے میرے رب نے منع فرمایا ہے کہ روزہ کی حالت کے اندر کچھ بھی نہیں کھانا۔ تو حاضرین محترم، جس طرح رمضان المبارک کے اندر ایک یقین کی کیفیت کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یہ برستی ہے اور آپ اس کو حاصل کرتے ہیں، اسی طرح غیر رمضان کے اندر بھی اسی طرح اس یقین کی کیفیت کو اپنے ساتھ بسائے رکھنا چاہیے۔ جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، آپ نشست و برخاست کے اندر ہوتے ہیں، آپ جب چلتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، کہیں پر بھی جاتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، ہر حال کے اندر جب آپ کے شامل حال یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو خدا کی عزت کی قسم آپ گناہ کے قریب بھی نہیں جا سکتے، گناہ کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ تو یہ رمضان المبارک کے اندر یہ یقین کی کیفیت اللہ رب العزت برساتا ہے، تو ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم اس یقین کی کیفیت کو اپنے سینوں سے لگائیں، اس یقین کی کیفیت کو غیر رمضان کے اندر بھی اپنے ساتھ رکھیں، اور ہر حال کے اندر یہ ضرور یہ یقین اور یہ تصور اپنے ساتھ رکھیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہیں پر بھی کوئی بھی معاملہ کے اندر آپ ہوں اور یہ یقین اپنے ساتھ رکھیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو خدا کی عزت کی قسم آپ گناہوں سے ہمیشہ بچے رہیں گے، باز رہیں گے۔ انسان گناہ تب کرتا ہے جب انسان کے ساتھ یہ تصور نہیں ہوتا، انسان سوچ نہیں رہا ہوتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ یقین آپ بسا لیں گے تو یقیناً آپ گناہوں سے بھی بچے رہیں گے اور نیکیوں کی طرف آپ زیادہ سے زیادہ گامزن رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، ہم سب کے قیام اللیل کو قبول فرمائے، اور جو بھی غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ رب العزت اپنی رحمت کے صدقہ معافی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، عید کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ عید نیت جو ہوتی ہے وہ آپ کے دل کا ارادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ زبان سے بھی کہنا چاہیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اگر دل کے اندر آپ نیت کر لیتے ہیں تو وہ بھی قابل قبول ہو جاتی ہے۔ لہٰذا نیت یہ کریں کہ 2 رکعت واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اچھا، اللہ اکبر کہہ کر سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ تکبیرات کہیں جائیں گی، اللہ اکبر کہا جائے گا، آپ نے اللہ اکبر سن کر آپ نے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہا جائے گا، آپ نے اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر پھر ہاتھوں کو چھوڑ دینا، پھر تیسری مرتبہ تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر کہا جائے گا، آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو پھر آپ نے باندھ لینا، تیسری تکبیر پر آپ نے ہاتھوں کو باندھ کر پھر آپ نے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، پھر امام قرات کرے گا سورہ فاتحہ اور ساتھ کوئی اور قرآن مجید کی آیات کو ملائے گا، پھر اس کے بعد رکوع کے اندر چلے جائیں گے، پھر اسی طرح حسب معمول رکوع اور سجود، پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اس وقت کھڑے ہو کر بھی اسی طرح سب سے پہلے آپ نے خاموشی سے قرات کو سماعت کرنا، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور ساتھ اسی طرح کوئی سورت ملائی جائے گی، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا، آپ نے ہاتھوں کو چھوڑ دینا، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا، آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو پھر چھوڑ دینا، اور تیسری مرتبہ بھی آپ نے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر پر آپ نے پھر رکوع کے اندر چلے جانا ہے، اور رکوع کے بعد جو ہے باقی آپ کو نماز کا پتہ ہے جس طرح ادا کرتے ہیں، تو یہ 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں جو آپ نے پہلی رکعت کے اندر جو 3 تکبیریں ہیں وہ ثنا کے بعد قرات سے پہلے آپ نے ادا کرنی ہے، اور دوسری رکعت کے اندر آپ نے اسی طرح قرات کے بعد آپ نے ان کو ادا کرنا، تو پھر اس کے بعد خطبہ ہوگا، خطبہ کے بعد دعا ہوگی، پھر اس کے بعد آپ کو اجازت ہوگی۔